بچے گھر کی رونق ہوتے ہیں اور ان کے بیمار ہونے سے سارا گھر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ بچوں کے لوز موشن کا بہترین حل جانیں گے، جسے استعمال کرنے سے آپ کے بچے کو کسی بھی قسم کی میڈیسن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ تو پہلے دیکھتے ہیں کہ بچے کو موشن کیوں ہوتے ہیں، تاکہ علاج کے ساتھ ساتھ آپ اس بیماری کی وجہ کو بھی ختم کر سکیں۔ چھوٹے بچوں میں سب سے زیادہ پایا جانے والا مسئلہ لوز موشن ہوتا ہے اور اکثر دانت نکالنے والے بچے اس کا سب سے پہلے شکار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بچے کو کسی اور بیماری کی وجہ سے اینٹی بائیوٹک کا کورس کروا رہے ہیں تو بھی لوز موشن شروع ہو سکتے ہیں۔ کچھ بچوں کو کوئی دودھ سوٹ نہیں کرتا، کبھی گائے کے دودھ سے یا کبھی ڈبے کے دودھ سے لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی حالت میں پہلے بچے کا دودھ تبدیل کر کے چیک کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ دودھ چینج کرنے سے بچہ ٹھیک ہو جائے۔ چھوٹے بچے جو کرالنگ کرتے ہیں ان کے ہاتھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ بچہ وہی ہاتھ منہ میں ڈالتا ہے اور جراثیم کی وجہ سے ڈائریا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تھوڑے بڑے بچوں کو بھی ہاتھ دھونے کی عادت ڈالیں۔ بچے باہر سے کھیل کر آتے ہیں اور انہی ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیتے ہیں تو بھی ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں اکثر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ کیڑے گندے ہاتھوں سے کھانا کھانے سے ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں اکثر بچے کے پہاڑنے والی جگہ پر خارش ہوتی ہے، بچہ اکثر ناک میں انگلی ڈالتا رہتا ہے، بھوک بہت کم یا بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور بچے کا لوز موشن بھی شروع ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے میں یہ علامات پائی جائیں تو آپ میری ویڈیو کا لنک جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس میں نے پیٹ کے کیڑوں کے لیے بہترین ہومیوپیتھک میڈیسنز بتائی ہیں۔ لوز موشن کو ختم کرنے کے لیے جو بہترین نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس کو جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو میری اگلی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ اگر آپ بیل کے بٹن کو نہیں دبائیں گے تو نوٹیفیکیشنز آپ تک نہیں پہنچیں گے۔ اگر بچے کا پہاڑنا بالکل واٹری نہیں ہے اور وہ دن میں 5 یا 6 بار سٹول پاس کرتا ہے تو اس میں زیادہ فکر مند ہونے کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن اگر پہاڑنا بالکل پانی جیسا ہو جائے اور 3 سے زیادہ بار آئے تو یہ حالت آگے چل کر سیریس بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے شروع سے ہی بچے میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں اور پانی یا دوسرے لیکوئڈز کو زیادہ سے زیادہ دیتے رہیں۔ بچہ اگر ماں کا دودھ پیتا ہے تو ہر لوز موشن کے بعد بریسٹ فیڈ ضرور کروائیں، اور اگر بچہ سالڈ فوڈ لیتا ہے تو اسے کیلا، کھچڑی، دلیا، چاولوں کا پانی، سابودانہ وغیرہ دیں، اور سیب، تلی ہوئی چیزوں سے اور بازاری چیزوں سے پرہیز کروائیں۔ بچے کو ORS ضرور دیا کریں، اس سے ضروری نمکیات کی کمی پوری رہتی ہے اور بچہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ بچوں کے لوز موشن سے متعلق ہومیوپیتھک میڈیسنز اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اوپر دیے ہوئے لنک کو پریس کریں، آپ کو بہترین ہومیوپیتھک میڈیسنز ملیں گی جو آپ کے بچے کو بالکل صحت مند کر دیں گی۔ اب میں آپ کو وہ نایاب نسخہ بتاؤں گی جو پہلی خوراک سے ہی جادو دکھائے گا اور بچہ بار بار لوز موشن نہیں کرے گا۔ اس کے لیے آپ کو انار کا چھلکا چاہیے، اسے آپ پنساری کی دکان سے بھی لے سکتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جب انار کا موسم آئے تو آپ اس کے چھلکوں کو اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں اور اس کا باریک پاؤڈر بنا کر رکھ لیں۔ بس ریمیڈی تیار ہے۔ بچہ جب بھی لوز موشن کرے، اس کے دودھ یا پانی میں یا کسی اور لیکوئڈ میں جو وہ شوق سے پیتا ہے، انار کے چھلکے کا پاؤڈر صرف 1 چٹکی ملا کر پلا دیں۔ پہلی خوراک سے ہی آپ کے بچے کے لوز موشن میں واضح فرق آئے گا اور چند گھنٹوں میں ہی بچہ نارمل ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ انار بے شمار بیماریوں کا علاج ہے، اس کے چھلکے کے بھی بے شمار فائدے ہیں۔ ہمیشہ اس کے چھلکے گھر میں رکھیں۔ اگر گھر میں کسی کو نزلہ زکام کھانسی ہو تو انار کے چھلکے سے اس کا علاج کریں۔ اس پر میری ویڈیو کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن میں ملے گا۔ بچوں کے لوز موشن کے لیے آپ یہ ریمیڈی آزمائیں، آپ کو بار بار ڈاکٹروں کے چکر لگانے سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔